طلب عفو و رحمت کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ واکسر شہوتی عن کل محرم۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری خواہش نفس کو ہر حرام کی منزل میں توڑ دے۔ وازو حرصی عن کل مأثم وامنعنی عن اذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، اور میری لالچ کا رخ ہر گناہ سے موڑ دے اور مجھے ہر مومن و مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی اذیت سے محفوظ رکھنا۔ اللہم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه۔ اور خدایا اگر کسی بندے کی طرف سے مجھ تک وہ اذیت پہنچی ہے جسے تو نے ممنوع قرار دیا تھا، یا اس طرح ہتک حرمت کی ہے جس طرح تو نے حرام قرار دیا تھا، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا فاغفر له ما ألم به مني۔ اور وہ اس مظلمہ کو لے کر مر گیا ہے یا زندگی ہی میں میرا کوئی حق اس کا میرے ذمے رہ گیا ہے تو اس کے میرے ساتھ غلط برتاؤ کو بخش دے۔ واعف له عما أدبر به عني ولا تقفه على ما ارتكب فيه ولا تكشفه عما اكتسب بي۔ اور جو حق لے کر چلا گیا ہے اسے معاف کر دے، اس کا حساب ان اعمال پر نہ کرنا جو میرے ساتھ انجام دیے ہیں، اور اس کی ان برائیوں کا اظہار نہ کرنا جو میرے حق میں انجام دی ہیں۔ واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، اس کے بعد جو میں نے معاف کر دینے میں فیاضی سے کام لیا ہے، وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين، اور عفو درگزر کی پیشکش کی ہے، اس عمل کو کار خیر کرنے والوں کا بہترین کار خیر اور صاحبان تقرب کا بلند ترین وسیلہ قرار دے دینا۔ وعوضني من عفوي عنهم عفوا ومن دعائي لهم رحمتك، اور میرے معاف کر دینے کے عوض تو مجھے معاف کر دینا اور میری دعا کے بدلے مجھے رحمت عطا فرما، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك، تاکہ ہم سب تیرے فضل سے خوش نصیب ہو جائیں اور ہر ایک کو تیرے احسان کے طفیل نجات مل جائے۔ اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني دراك أو مسه من ناحيتي أذى، اور خدایا اگر تیرے کسی بندے تک میری طرف سے کوئی مصیبت پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچ گئی ہو، أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففته بحقي أو سبقته بمظلمتي، اور میری ذات سے یا میرے سبب سے کوئی ظلم ہو گیا ہو
کہ اس کا کوئی حق فوت ہو گیا ہو یا میں اس کے حق میں حد سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدي وأوفي حقه من عندك۔ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے عطیے کے ذریعے اسے مجھ سے راضی کر دے اور اس کے حق کو میری طرف سے مکمل طور پر عطا فرما دے۔ ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك۔ اس کے بعد مجھے اس عذاب سے بچا لینا جسے تیرے فیصلے نے لازم قرار دیا ہے، اور اس مصیبت سے محفوظ کر دینا جس کا فیصلہ تیرے عدل نے کیا ہے۔ فإن قوتي لا تستقل بنقمتك وإن طاقتي لا تنهض بسخطك۔ کہ میری طاقت تیرے انتقام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے اور میری قوت تیری ناراضی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ فإنك إن تكافني بالحق تهلكني وإلا تغمدني برحمتك توبقني۔ لہذا اگر تو مجھے حق کو انصاف کی روح سے بدلا دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا، اور اگر دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله وأستحملك ما لا يبهضك حمله۔ خدایا میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جس کے دے دینے سے تیرے یہاں کوئی کمی نہ ہوگی، اور تجھ پر وہ بار ڈال رہا ہوں جس کے اٹھانے سے تو تھک نہیں سکتا ہے۔ أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفس۔ میں تجھ سے اپنا وہ نفس مانگ رہا ہوں جسے تو نے اس لیے نہیں خلق کیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے کو کسی برائی سے بچائے یا کسی فائدے تک پہنچنے کا راستہ بنائے۔ ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها۔ بلکہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ اپنی قدرت کا اس بات کرے اور اس بات پر استدلال کرے کہ تو ایسی عظیم چیزیں بھی بنا سکتا ہے۔ وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله۔ اور میں اپنے گناہوں کا بار تیرے حوالے کر رہا ہوں جن کی گرانی نے مجھے تھکا ڈالا ہے، اور میں ان خطاؤں کے مقابلے میں طالب امداد ہوں جن کی سنگینی نے خستہ حال کر دیا ہے۔ فصل على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي۔ لہذا خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے نفس کو بخش دے کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ووكل رحمتك باحتمال إصري فكم قد لحقت رحمتك بالمسيء۔ اور اپنی رحمت کو یہ ذمہ داری دے دے کہ میرے بوجھ کو برداشت کرے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت بد عملوں کے شامل حال ہوئی ہے۔ وكم قد شمل عفوك الظالمين
فصل على محمد وآله. اور تیری معافی ظالموں کے کام آئی ہے، لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين. اور مجھے ان لوگوں کا نمونہ بنا دے جنہیں تو نے اپنے درگزر کی بنا پر خطا کاروں کی ہلاکت گاہوں سے نکالا ہے. وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك. اور اپنی توفیق کے سہارے مجرموں کی بربادیوں کی منزل سے بچایا ہے، اور اب وہ تیری ناراضی کی قید سے تیری معافی کے آزاد کردہ ہو گئے ہیں. وعتيق صنعك من وثاق عدلك. اور تیرے عدل کی زنجیروں سے تیری مہربانی کی بدولت نکل گئے ہیں. إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك. پروردگار، اگر تو ایسا کرے گا بھی تو ایسے ہی انسان کے ساتھ کرے گا جو استحقاق عذاب کا منکر نہیں ہے. ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك. اور نہ اپنے نفس کو عقوبت کے قابل ہونے سے بری قرار دیتا ہے. تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه من أكثر من طمعي فيك. تیرا یہ برتاؤ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کا عذاب سے خوف تیری رحمت کی طمع سے زیادہ ہے. وبمن يأسه من النجاة أوكدوا من رجائي للخلاص. اور اس کی نجات سے مایوسی آزادی کی امید سے زیادہ ہے. لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا بل لقلة حسناته بين سيئاته. لیکن یہ مایوسی نہیں ہے اور نہ یہ امید کسی دھوکے کی بنا پر ہے، بلکہ یہ مایوسی برائیوں کے درمیان نیکیوں کی قلت وضعف حججه في جميع تبعاته. فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون. اور عواقب عمل کے سلسلے میں اپنے دلائل کی کمزوری کی بنا پر ہے، لیکن تو بہرحال اس امر کا اہل ہے کہ سچے لوگ بھی تیری رحمت کے دھوکے میں نہ رہ جائیں. ولا ييأس منك المجرمون لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضلا. اور مجرمین بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے جو کسی سے بھی اپنے فضل و کرم کو روکتا نہیں ہے. ولا يستقصي من أحد حقا تعالى ذكرك عن المذكورين. اور کسی ایک سے بھی اپنے پورے حق کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. تیرا ذکر تمام قابل ذکر افراد سے زیادہ بلند تر ہے. وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين. اور تیرے نام تمام نامور لوگوں سے زیادہ مقدس ہیں، اور تیری نعمتیں تمام مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں.
فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين. لہذا ساری حمد صرف تیرے ہی لیے ہے اے عالمین کے پالنے والے.